السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دین اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ ایک حصہ عقائد کا ہے جس کو ایمانیات میں ہم شامل کرتے ہیں، دوسرا حصہ عبادات کا ہے جو اللہ کی بندگی ہے، صرف اللہ کی عبادت، اور تیسرا حصہ معاملات کا ہے۔ ہمارا جو سب سے کمزور پہلو ہے وہ ہے عقیدہ اور معاملات۔ عبادات کی اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ اور معاملات صحیح ہیں تو عبادات کے معاملے میں اللہ نرمی فرمائے گا، لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو عبادات چاہے کتنی بھی ہوں وہ سب ضائع ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں ہے، ایمان باللہ صحیح نہیں ہے، ایمان بالرسالت صحیح نہیں ہے، ایمان بالآخرت صحیح نہیں ہے، ایمان بالقدر صحیح نہیں ہے، ایمان بالکتب صحیح نہیں، ایمان بالملائکہ صحیح نہیں ہے، تو ایمان تو بنیاد ہے۔ چھوٹی سے لے کر بڑی نیکی تک قبولیت کے لیے پہلی شرط صحیح ایمان، صحیح عقیدہ۔ سب سے زیادہ محنت تو ہمیں اس پر کرنی ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 23 سال کا عرصہ ہے جس میں سے پہلے 13 سال صرف ایمان پر محنت ہوئی ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر مدینہ میں آتے ہی دین کا شجر، دین کا پودا، تناور درخت بن گیا۔
کیونکہ ایمان کی مکمل تربیت ہو چکی تھی۔ عبادات اگر ایمان صحیح ہے تو تب ہی عبادات بھی قبول ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب ان تینوں میں سے کمزور پہلو ہمارے معاملات ہیں۔ یاد رہے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی قوم کی پکڑ اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، انہوں نے صدقہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، نہیں۔ جب بھی کسی امت پر عذاب آیا ہے تو معاملات کی گڑبڑ کی وجہ سے آیا، عقیدے اور معاملات کی گڑبڑ کی وجہ سے۔ معاملات کا پہلو پورے معاشرے کی اکائی ہے، ایک گھرانہ اور ایک خاندان، اور ایک خاندان بنتا ہے ایک عورت اور مرد جب آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں تو ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، آپ کے پاس ذاتی 10 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، 10 کروڑ کی گاڑی ہے تو سڑک پر چلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ یہ ہے ایک موٹر وہیکل کے لیے، لیکن زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے چاہے کسی کو طلاق کا، نکاح کا، احکام کا پتہ ہے یا نہیں ہے، وہ نکاح کر کے تو اپنی گاڑی کو کبھی کھائی میں گرا دیتا ہے، کبھی آگ میں گرا دیتا ہے، کبھی سمندر میں گرا دیتا ہے۔ معاملات میں سے 2 چیزوں پر قرآن میں بڑی کھلی بحث ہوئی ہے، ایک خرید و فروخت کے معاملات میں اور دوسرا نکاح طلاق کے معاملات میں۔ سب سے زیادہ جو قرآن و سنت میں کھول کر بیان ہوا ہے وہ نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، اور اسی میں ہی زیادہ فساد پڑا ہوا ہے اہل ایمان میں۔ دین کی سمجھ بوجھ مکمل اور صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر اپنی زبان کا غیر محتاط استعمال کرتے ہوئے اپنے گھروں کو برباد کر لیتے ہیں۔ اگر 18 سال سے پہلے شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، 18 سال سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن سکتا، تو شادی بیاہ کے لیے بھی تو کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے بچے بچیوں کو ٹریننگ دیے بغیر تلوار ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں اپنے معاملات خود طے کرنے کے لیے۔ اسی موضوع پر آج بات کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، لیکن احکام امت کو اذا طلقتم النساء، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اے مسلمانوں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، طلاق دینے کا ارادہ کرو تو کیا کرنا ہے؟ فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے حساب سے۔ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، عدت کیا ہے، رجعت کیا ہے، رضاعت کیا ہے، نان نفقہ کیا ہے، یہ زندگی کی گاڑی چلانے والے کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی سموتھ اور صحیح چلا سکے۔ ہمارے نوجوان طبقے کو بلکہ ان پڑھ طبقے کو بھی موبائل چلانا تو آتا ہے، اس کا سارا شعور ہے، لیکن زندگی کی گاڑی کا شعور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی تقریریں ہوتی، بڑے بڑے موضوعات پر ہوتی ہیں، دھوم دھام سے ہوتی ہیں، مناظرے مقابلے ہوتے ہیں، لیکن دین کی بنیادی چیزیں جن کو سمجھنا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ وہ اس لیے
کہ ہم نے سونپ دیا کہ یہ تو مولوی حضرات کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھیں اور ہمیں بتائیں۔ اب مولوی کو اگر یہ پڑھے گا تو پھر ہی بتائے گا، اور اگر پڑھے گا تو جتنی سمجھ آئے گی اتنی بتائے گا، اور جو نہیں پڑھے گا یا نہیں سمجھ پائے گا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ زندگی میری ہے، میں نے اپنے معاملات کو چلانا ہے، قبر میری ہے، سوالوں کا جواب مجھے دینا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال میرے ہاتھ میں آئے گا، آنسریبل اکاؤنٹیبل میں ہوں اس کا۔ ہم نے کہا جی مولوی چلائے گا، ہم تو بس چندہ دے دیں گے، مولوی چلائے گا۔ اسی لیے پھر جب زندگی کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دو صورتحال پیدا ہوتی ہیں، یا تو بندہ بغیرت بن جاتا ہے یا پھر زندگی بھر حرام کھاتا رہتا ہے۔ جب بھی نکاح طلاق کے معاملے میں شریعت کو سمجھے گا نہیں، مس یوز کرے گا، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، اپنی زبان کا محتاط استعمال نہیں کرے گا، شتر بے مہار زبان کو چلا دے گا، تو پھر دو نتیجے نکلیں گے۔ اگر اسی عورت کو رکھنا ہے تو یا تو بغیرت بن کر کسی کے نیچے سے گزار کر، اور یا پھر طلاق ہوئی نہیں ہے، حرام ساری عمر کھاتا رہے گا۔ یہ نازک معاملات ہیں۔ شریعت میں طلاق کی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ نکاح تو بس ہو گیا، ہم نے اس کو بھی عجیب بحروپ دے دیا ہے۔ نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ لڑکی اور لڑکے کا ایجاب و قبول، ایک کی طرف سے آفر، دوسرے کا قبول کرنا، دو گواہوں کا موجود ہونا، اور حق مہر مقرر کرنا، یہ تین چیزیں ہیں، نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھنا مولوی صاحب کا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، نہ بھی پڑھا تو نکاح ہو گیا۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے۔ ہر مسلمان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے ماں اور باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ ہر مسلمان میں یہ قوت اور صلاحیت اور یہ اتنا ہونا چاہیے عملی تجربہ کہ جب اس کو کہا جائے کہ جناب امام صاحب نہیں آپ نماز پڑھاؤ تو وہ نماز پڑھا سکے۔ کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی۔ ارے باپ کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، بیٹا جنازہ پڑھ رہا ہے، باپ کے لیے دعا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ باپ کس کو چھوڑ کر جا رہا ہے جو دعا بھی نہیں کر سکتا؟ یہ کیسا بیٹا ہے کہ باپ کے اوپر کھڑا ہو کر دعا بھی نہیں اس کے لیے کر سکتا؟ تو دین میں اب اس کو یہ جو تین چیزیں تھی نکاح کے لیے، ایجاب و قبول ہے، حق مہر ہے، اور گواہوں کا ہونا، یہی تین چیزیں ضروری تھی۔ باقی خطبہ سنت ہے، مٹھائی کا بانٹنا ہے میٹھی چیز کا، اور اعلان کرنا ہے، مسجد میں نکاح کرنا ہے، تو یہ ساری مسنون چیزیں ہیں، سنت ہیں۔ لیکن ہم نے یہ تین فرض واجب اور سنتوں کے علاوہ ہم نے شادی بیاہ کو کیا تماشا بنا دیا۔ اب اسی طرح طلاق کی طرف آ جاتے ہیں۔ طلاق حلال چیزوں میں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حدیث میں آتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے، جو کہ ہر مرد کو اللہ نے اختیار دے دیا، شریعت نے اختیار دیا، بیوی کو رکھنے کا چھوڑنے کا شریعت نے اختیار دیا، لیکن اپنے نبی کے ذریعے یہ بھی پیغام دے دیا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اس کا استعمال محتاط کرنا چاہیے یا شتر بے مہار کرنا چاہیے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے یا بے فکر ہو کر کرنا چاہیے۔ تو شریعت نے طلاق کی قسمیں بیان کی، ایک ہے سنی سنت کے مطابق طلاق، اور ایک ہے بدعی بدعت۔
جو سنت کے مطابق ہے اس کی قسمیں آگے مزید بیان فرما دیں کہ 1 مہینے میں مرد اپنی عورت کو طہر کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہیں، پاکی کی حالت میں قریب گئے بغیر اگر طلاق دینا چاہتا تو اب طلاق دے دے۔ پاکی میں قریب جا چکا ہے تو پھر بھی شریعت روکتی کہ اس دفعہ نہیں، اگلی بار پھر 1 بار طلاق دے دے، پھر دوسرے مہینہ تیسرا مہینہ عدت کا گزرے اور طلاق نہ دے، صرف 1 بار طلاق دی، یہ احسن طلاق ہے، سب سے عمدہ ترین طلاقوں میں سے ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر اس بندے کو پچھتاوا ہے تو پوری عدت کے دوران جب دل کرے رجوع کر لے، فیصلہ واپس لے لے، میاں بیوی اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر عدت پوری ہو جاتی ہے، عورت مرد جدا ہو جاتے ہیں، طلاق نافذ ہو جاتی، پھر بھی راستہ کھلا ہے، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ دونوں اکٹھے ہونے چاہتے ہیں تو جدید نکاح کرو، نئے سرے سے پھر گھر آباد کر لو۔ کرنا کیا ہے کہ منہ سے زیادہ بکنے کی بجائے صرف 1 طلاق دینی ہے، طلاق کو بھی عمدہ ترین بنانا ہے۔ قرآن سے سیکھنا ہے ہم نے دین، کہ دین کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے یا 30 ہے، 229 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق کا اختیار مرد کے پاس صرف 2 بار ہی ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد اس کو عورت روکنے کا اختیار ہے۔ 1 بار طلاق دے، فیصلہ بدل گیا، روک سکتا ہے، دوسرے مہینے دوسری دے دی، روکنا چاہے پھر روک سکتا ہے، لیکن تیسری بار جب منہ سے نکل گئی تو پھر اختیار ختم ہو گیا۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق کا 2 بار ہی اختیار ہے مرد کے پاس۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ان 2 بار، 1 بار یا 2 بار، دوسری بار یا پہلی بار اختیار طلاق کا استعمال کرنے کے بعد اب مرد کی مرضی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، روک سکتا ہے اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے کہ وہ حالات جس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن عورت مرد بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں 2 خاندان، اس میں بھی فرمایا مروت اور احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ لیکن ہم دین کے پاس سے گزریں تو پتہ چلے، ہم نے تو اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر، ایک شخص نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے باپ نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی ہے۔ فرمایا 3 طلاق سے تو اس کی بیوی جدا ہوگی، اور 997 بار اس نے اللہ کی حد کا مذاق اڑایا، یہ اللہ سزا دے گا۔ دین کا پیغام کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب قرآن میں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب اپنے مسلمان فالوور سے، پیروکاروں سے کہیے کہ جب تم ارادہ کرو طلاق دینے کا فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق دیا کرو عدت کے حساب سے، کہ عدت کا پہلا مہینہ، عدت کا دوسرا مہینہ، عدت کا تیسرا مہینہ۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کا شمار رکھو۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کہ طلاق کی عدت کے دوران خرچہ مرد کے ذمے ہے۔ طلاق کی عدت کے دوران عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق کی عدت کے دوران اگر طلاق رجعی ہے تو پہلے مرد کو اختیار ہے دوبارہ اپنانے کا۔
تو اس کا ڈیٹ کا ٹائم کا پتہ ہوگا تو اس پر عمل درآمد ہوگا نا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اگرچہ طلاق ہوگی لیکن عدت کے دوران دونوں میں سے ایک مر گیا تو دوسرا اس کا وارث ہے۔ کیا کریں؟ دین اللہ کی کتاب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور ہمیں دوسری کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ قرآن و سنت کی طرف لوٹنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت پابندیاں عائد کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، اور پابندیاں ہمارے نفس پر گراں گزرتی ہیں۔ فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تو میں طلاق کی بات کر رہا تھا۔ پہلی ہے کہ ایک بار طلاق دے دی جائے اور پھر 3 مہینے پر کچھ نہ کہا جائے، 3 مہینے کے 3 حیض کے دوران واپسی کا اختیار ہے، اور اگر نافذ بھی ہوگی طلاق تو اس کے بعد دوبارہ نیا نکاح ہو کر یہی جوڑا آپس میں پھر اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو راستے کھلے ہیں، عدت کے دوران بھی اور عدت کے بعد بھی راستہ کھلا ہے۔ جب تم فیصلہ واپس لینا چاہو، جب دونوں کی مرضی ہو، پھر گھر بسانے کی تو شریعت نے پابند نہیں کیا، آزادی دی، اختیار دیا۔ لیکن جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر واپسی کا رستہ نہ رہا۔ 3 طلاقوں کے بعد پھر حرام ہوگی عورت اس مرد پر، عدت تو گزارے گی اسی گھر میں۔ اچھا مزے کی بات فقہ کی، اگر تو طلاق رجعی ہے، ایک بار طلاق دی یا 2 بار دی، تو میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں، اسی گھر میں رہیں گے۔ بلکہ شریعت کہتی ہے، فقہا کہتے ہیں کہ عورت کو حکم دیا جائے گا اپنے آپ کو سجا سوار کر اس کے سامنے لایا کر تاکہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ لیکن جب 3 طلاق ہو گئی تو دونوں میں پردہ آ گیا، حرام ہو گئے ایک دوسرے کے لیے۔ اب عدت اس گھر میں گزارے گی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ اور عورت ہونی چاہیے جو ان کے معاملات پر نظر رکھ سکے۔ اب یہ ایک دوسرے کے غیر ہو گئے ہیں، تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، کہو مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں جب تم ارادہ کرو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا، فطلقوہن، تو ان کو طلاق دیا کرو، لعدتہن، ان کی عدت کے حساب سے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو۔ یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ عدت کا شمار کرو، حساب رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، سب سے بڑا قانون، سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی اصلاح، قرآن کا نچوڑ یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ قانون پر عمل ہی تب ممکن ہے جب اللہ سے بندہ ڈرے گا۔ اگر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر الفاظوں کی لڑائی آپ نے عدالتوں میں دیکھی ہوگی کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے۔ قانون موم کی ناک ہوتی ہے، ایک وکیل ادھر مروڑ لیتا ہے، دوسرا دوسرے پیرے سے اور لفظ سے ادھر مروڑ لیتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، سب سے بڑی نصیحت قرآن کی وہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس پر نگران مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ نہیں خیال کرتا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ کہتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تقوی آتا ہے تو بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں کیوں کسی کے آگے جھکوں، میرا رب ہے نا۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پانی کی بدبودار بوند سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا اور تمہاری طلب کے بغیر تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے مانگنا تھا پہلے دے دیا تمہیں۔ پانی چاہیے تھا وافر رکھ دیا، ہوا چاہیے تھی وافر رکھ دی، تمہیں غذا چاہیے تھی زمین میں طاقت رکھ دی تمہارے لیے نباتات اور غلہ اور اگانے کی۔
तुम्हें रोशनी की ज़रूरत थी, सूरज को हुक्म दे दिया। तुम्हें शुमार की ज़रूरत थी, चांद की ड्यूटी लगा दी। तुम्हें मौसमों की ज़रूरत थी, चांद से और दिन रात के निज़ाम से मौसमों को बदल दिया। वो आताकुम मिन कुल्ल मा सालतुमू वत्तकुल्लाह रब्बकुम, लोगों अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। रब का माना मालिक, रब का माना खालिक, रब का माना हकीकी कारसाज, मुदब्बिर, तुम्हारे मामलात को चलाने वाला तो वो है जिसके हुक्म पर इतना ताकतवर हाथी तुम्हारा गुलाम बना हुआ है, जिसके हुक्म पर ताकतवर घोड़ा और ऊंट तुम्हारे गुलाम बने हुए हैं, जिसके हुक्म पर सूरज और चांद तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, जिसके हुक्म पर दिन और रात तुम्हारे लिए निज़ाम चला रहा है। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है, जिसने तुम्हें पानी की हकीर बूंद से पाल कर तरबियत कर कर नुक्ता कमाल तक पहुंचाया। उस रब से डरो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, कितना और कैसा, कमा रब्बयानी सगीरा, मैं तो छोटा सा था, मुझे क्या पता, हाथों में था, पालने में था, गोद में था, माँ की छातियों से दूध पीता था, मुझे नहीं पता मेरे साथ। हाँ तुझे पता है कि उन्होंने कितनी शफकत से मोहब्बत से मेरे पर अपनी जानी लगाई, जान लगाई, वक्त लगाया, नींद कुर्बान की, आराम कुर्बान किया, माल और पैसा लगाया, मेरे लिए सब कुछ किया, मुझे पता नहीं तुझे पता है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस जज्बे से उन्होंने किया था मैं तो कर नहीं सकता, तू ही उन पर ऐसा रहम फरमा। तो फरमाया वत्तकुल्लाह रब्बकुम, लोगों अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है, जो तुम्हें रिज्क देता है, जो तुम्हारे लिए कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्ज़, आसमान से ज़मीन तक वही निज़ाम को चला रहा है। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, लोगों अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, ना निकालो इन औरतों को तलाक के बाद उनके घरों से। वला यखरुजना, और ना ही वो खुद निकलें। देखो ना हमारे मुसलमान सोसाइटी में इधर तलाक होती है, उधर बीबी मायके। कुरान कह रहा है निकलो ना अपने घरों से, अपने घर में ही रहो। कुरान कह रहा है मर्द को इख्तियार एक शादी करे, दो करे, तीन करे, चार करे। हमारा कानून कहता ना एक कर ली तो अब ये बीवी इजाजत देगी तो फिर करोगे। अरे अल्लाह इजाजत दे रहा है, आसमानी कानून कहता है अल्लाह ने इजाज़त दे दी, अगर तुम में सलाहियत है, संभाल सकते हो तो एक एक दो दो, मुसना व सुलासा व रुबा, एक एक तीन तीन, दो दो तीन तीन, चार चार करो। लेकिन इंसानों का कानून कहता नहीं भाई एक कर ली तो अब तुम फंस गए, अब ये इजाज़त देगी तो करोगे। तो फरमाया ला तुखरिजून्ना मिन बुयूतिहिन्ना, ना तो उन औरतों को निकालो उनके घरों से, वला यखरुजना, ना वो खुद निकलें। हाँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इस्तिस्ना, हर जगह एक जैसी सूरत हाल नहीं होती, हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो दीन कभी भी, एक फिक्रा मैं बोला करता हूँ, दीन कभी भी बंद गली में नहीं लेकर जाता, रास्ते ज़रूर दिखाता है आपके लिए, रास्ते वापसी के ज़रूर रखता है। तो यहाँ पे भी रास्ता रखा, ये नहीं कि मुतलक है कि अब औरत जैसी भी है अब ये यहीं रहेगी। इल्ला अन यातीना बिफाहिशातिन मुबय्यना, एक सूरत छोड़ दी, अगर वो फहाशी का, बेहयाई का इर्तिकाब करे तो फिर निकाल दो उसको। फाशी बेहयाई क्या है? अगर वो जना की मुर्तकिब हुई है तो उसको निकाल दो, अगर वो बदकलामी गाली गलोच करती है तो उसको निकाल दो, खामद से बदतमीज़ी करती है तो उसको निकाल दो, खामद के माँ बाप बहन भाइयों से लड़ती झगड़ती बदतमीज़ी, ये फ़ुक़हा ने सारी बातें लिखी, वो इस फाशी में आएंगे। लेकिन दीन को सीखे तब है ना,
ہم زیادہ سے زیادہ ہم نے دین کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جناب یہ تو چھتری ہے رخصتی کے وقت کی. قرآن چھتری بننے کے لیے نہیں آیا، قرآن شبینے میں پڑھنے کے لیے بھی نہیں آیا، قرآن گلے میں لٹکانے کے لیے بھی نہیں آیا، اور قرآن گول گول کر پلانے کے لیے بھی نہیں آیا ہے. یہ کتاب زندگی ہے. یہ آیا ہے کہ تیری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ایک کتاب آئے گی قیامت کے دن کہ تو نے زندگی گزاری کیسے. تجھے دی گئی تھی کتاب کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، اور تو ایسی زندگی جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا تو اس میں ہوگا کہ تجھے گزارنی ویسی زندگی تھی، تو ایسی گزار کر آیا ہے. اور یہی قیامت کا حساب ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا بادشاہ وہ ہے. کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور ایک اور پیغام آ گیا کہ قیامت کا دن اس زندگی کے بدلے اور انعام جزا اور سزا کے لیے ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ تمہیں زندگی جو ملی تھی تم نے اس کا کیسا استعمال کیا. بس یہی حساب کتاب ہونا ہے. حساب کتاب کا دن ہے. یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا حساب کتاب کر کے تو ترازو میں رکھ دیا جائے گا. پلڑے دو ہوں گے ترازو کے، ایک پلڑے میں اچھے کام، دوسرے میں برے کام، اور یہی فیصلہ ہو جائے گا جو پلڑا جھک گیا سو جھک گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 30 نیکیاں، ایک ایک نیکی سے پلڑا جھکے گا، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. 50 اور 51 سے 51 والا جھک جائے گا، اس وقت قدر و قیمت پتہ چلے گا. حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے پیٹ میں 9 ماہ رہا، میری چھاتیاں مشکیزیں بنی رہیں، میری گود تیرے لیے قلعہ اور پناہ ہوا کرتی تھی. بیٹا کہے گا ہاں ماں یہ تو ہے. ماں کہے گی بیٹا میری ایک نیکی کام ہو رہی، مجھے ایک نیکی دے دے میرا کام بن جائے گا. تو روایت میں آتا بیٹا کہے گا میرا اپنا نظام نہیں ماں صحیح ہو رہا، میں تجھے کہاں سے دوں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصحبتہ وبنیہ. بھاگے گا انسان ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے بھاگے گا. نفسا نفسی کا. انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے کسی اور کے پاس جاؤ. اس دن کو یوم الحساب کہتے ہیں. حساب کا دن. وہ جمع تفریق کا حساب نہیں ہوگا، وہ ضرب تقسیم کا حساب نہیں ہوگا، وہ الجبرا جزرے کا حساب نہیں ہوگا، وہ نیکیوں اور بدیوں کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہے وہ بھی حساب میں آ جانی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر اگر بدی ہے تو وہ بھی حساب میں آنی ہے. یہ مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ حساب ذرے ذرے کا ہے. اور تم دیکھو تم کیسے زندگی گزار رہے ہو. تم نے کبھی حساب لگایا ہی نہیں کہ آج میں نے کیا کھایا، کیا کمایا، کیا کیا، کیا بیلنس بنا، کیا میں نے آگے بھیجا، کیا میں نے ادھر خرچ کر لیا. تو فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ باتیں جو کی جا رہی ہے جب طلاق دینے کا ارادہ کرو تو عدت کے حساب سے دو، یعنی ہر مہینے کے حساب سے، اور عدت کا شمار کرو، اور ان کو گھروں سے نہ نکالو. اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے. نہ عورتوں کو گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں. اب آگے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ تمہاری مرضی کی نہیں باتیں ہیں کہ کی یا نہ کی، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ جو باتیں کہہ دی رب کائنات نے یہ حد ہے، اس سے باہر نہیں قدم رکھ سکتے تم. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کے قانون جتنے بھی ہیں اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے حد مقرر کر دی. شراب حرام ہے تمہارے لیے، سود حرام ہے تمہارے لیے، زنا حرام ہے تمہارے لیے، جھوٹ حرام ہے تمہارے لیے، چغلی حرام ہے تمہارے لیے، غیبت حرام ہے تمہارے لیے، رشوت حرام ہے تمہارے لیے. حدیں مقرر کر دی حرام چیزوں کی، یہ تمہارے لیے ہیں ہی نہیں ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ،
یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، سن لو، جو اللہ کی حد سے پاؤں باہر نکالے گا، اللہ نے کہا ایسے کرنا ہے، نکاح، طلاق، بیع شرع، خرید و فروخت، معاملات، جینا مرنا تمہارا ایسے ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، جو سمجھایا ہے، جو کتاب میں سنت میں آیا ہے، تمہاری زندگی ویسے ہونی چاہیے۔ لیکن سن لو، جو لاپرواہی کرے گا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی حد کو پھلانگ لیا، اللہ کی حد سے تجاوز کیا، اللہ کی حد سے گزر گیا، اللہ کی حد کی پرواہ نہیں کی، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو کیا ہے، کسی کا تو کچھ نہیں بگڑا، نہ اللہ کا نہ اللہ کے دین کا۔ یہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والا خود اپنے اوپر ظالم بن گیا، کیونکہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے کا حساب اس نے دینا ہے اور اس کا حساب کتاب اسی پر آنا ہے۔ تو اس لیے آتا ہے کہ گناہ کرنے والا سب سے پہلا ظلم اپنے اوپر کرتا ہے۔ سب سے پہلے کسی کا حق مارنے سے پہلے، کسی کو گالی دینے سے پہلے، کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے، کسی کا مال کھانے سے پہلے، وہ تو بعد میں کھاتا ہے، خود ظالم اپنے اوپر بن جاتا ہے، اپنے کو سزا کا خود فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی حدود کو سے تجاوز کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اب اللہ کی حدود سے تجاوز پر ہی اگر ہم بات کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نکاح کے معاملات کیا ہیں، نکاح میں کیا ضروری ہے، کیا ہمارے نکاح اسی پیٹرن پر، اسی طریقے پر ہیں، اسی اصول پر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کر دیا۔ اگر اس پر نہیں ہیں، ہماری مہندیاں الگ شادی ہیں، ہماری براتیں الگ شادی ہیں، ہمارے جہیز کے الگ معاملات ہیں، ہمارے جہیز کی بنیاد پر طلاقوں کے الگ معاملات ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں سے پار نکلے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ دنیا میں تو منہ کالا ہے ہی ہے، اپنے آپ کو خود سزا کا مستحق بھی بنا لیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتہ ہے سننے والے، اگر تم اللہ کی حدوں میں رہو گے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی حدود میں رہیں گے، یہ راستہ پیدا کرنے والی بات ان کے لیے ہے جو اللہ کی حدوں میں رہیں گے، اور جو اللہ کی حدوں سے باہر نکلیں گے ان کے لیے تو پھر فقط ظلم نفسا، یہ ظالم بن گئے، دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز دین کو، قرآن کو سمجھ کر سیکھ کر پڑھنے کے سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد ہر جمعہ کو جیسا ہمارا معمول ہے آج بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔